الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال تعالی فی مقام آخر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبیک من قبل کل الاشیاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یاران طریقت و شریعت، ہر سال کی طرح محفل ذکر خدا و ذکر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظام و انصرام و اہتمام کیا گیا۔ باری تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک میرے حضور قبلہ عالم کے درینہ خادم ڈاکٹر صوفی رفیق صاحب اور ان کے برادران اور ان کے پیر بھائی احباب، ان کا انتظام و انصرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جتنے احباب بھی نزدیک سے دور سے عشق مصطفیٰ کے چراغ لیے، دلوں کو روشن کیے، سرکار کی محبت لیے تشریف لائے، اللہ پاک ہم سب کا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے مختصر سا حصہ تلاوت کیا آیت مبارکہ کا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ تیرے اوپر تیرے رب کی نعمتیں ہوں تو اس کو بیان کیا کر۔ فحدث کہتے ہیں بیان کرنا، اس بات کا ذکر کیا کر، یعنی رب تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپایا نہ کر، رب تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کیا کر۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نعمتوں کا تو جال بچھا ہوا ہے، بندہ کس کس نعمت کو یاد کرے؟ خود پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے بالوں تک ہی اتنی نعمتیں بندہ ان کو نہیں شمار کر سکتا، اور جو ارد گرد نعمتیں ہیں کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ پاک نے آپ فرمایا قرآن حکیم کے اندر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، اگر تم اس بات پر آ جاؤ کہ ہم نے گننا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتیں کتنی ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، فرمان خدا کہتا ہے، تمہاری گنتی تو ختم ہو جائے گی، نعمتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں۔ اللہ پاک کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اور یہ بات حق اور سچ ہے۔ ازمانا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی سوچ لے کہ میں نے آج ایک رات میں اللہ کی نعمتوں کو گننا ہے، نہیں گن سکتا۔ ایک رات کیا، کئی راتیں گزر جائیں گی، اس کی قدم قدم پر اس کی نعمتیں ہیں، سانس سانس پر اس کی نعمتیں ہیں، جگہ جگہ پر اس کی نعمتیں ہیں۔ جن نعمتوں کا تعلق انسانی جسم سے ہے وہ تو اپنی جگہ پر، اتنا بڑا نظام، ہم نے ایک کمرہ روشن کرنا ہونا تو اس کے لیے تار، بٹن، بلب، لائٹ، سب کچھ، پھر پیچھے سے کنیکشن بھی ہونا چاہیے۔ ایک کمرہ، اور خالق نے پورے جہان کو روشن کرنے ایک ہی سورج بنا دیا، ایک ہی
سورج بنا دیا ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب تک جاتا ہے، سردیوں کے دن ہو تو اس کا دورانیہ کچھ کم ہے، گرمیوں کے دن دورانیہ زیادہ ہے، لیکن پورے جہان کو روشن کرتا ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں سائنسدان حضرات کہتے ہیں کہ سورج کی بھی روشنی ہے، چاند کی بھی روشنی ہے، ہیں دونوں روشنیاں لیکن تاثیر میں فرق ہے۔ سورج کی روشنی یہ پھلوں کو پکاتی ہے اور چاند کی چاندنی یہ مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا ہم گن ہی نہیں سکتے، لیکن میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، میں توجہ دلانے لگا ہوں کہ نعمتیں تو بہت ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا نعمتوں کا چرچا کیا کر، نعمتوں کو بیان کیا کر، لیکن عاشقان مصطفیٰ میرا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے سبحان اللہ۔ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں حضور مل گئے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہو گیا۔ یہ نبی تو دعائیں کرتے رہے، نبی تو دل میں تمنا رکھتے رہے، نبی تو التجائیں کرتے رہے، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے آخری حبیب علیہ السلام کے زمانے میں اٹھا، لیکن مانگا بھی نہیں، بن مانگے اللہ نے حضور کا امتی بنا دیا، بن مانگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو اس لیے ساری نعمتیں اپنی جگہ پر، ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تیرا کام ہے، نعمتوں میں اضافہ کرنا میرا کام ہے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کر، لیکن یاد رکھنا جتنا بھی شکر ادا بندہ کر لے، شکر ادا کر نہیں سکتا۔ اگر پوری رات بھی جبین نیاز کو سجدے میں رکھ دینا، اور صبح اذان فجر کے وقت جس کے دل میں اتنا بھی خیال آ گیا نا آج میں نے بڑا شکر ادا کیا ہے، وہ بندہ خسارے میں ہے۔ اور جس نے سب کچھ کر کے کہا یا اللہ کیا ہے لیکن تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آتا ہے کہ اپنے وقت کے نبی جن کے بارے میں معروف ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام رب کا بہت شکر ادا کرتے تھے، بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن زبان مبارک سے یہ الفاظ نکالے، یا اللہ تیرا جتنا بھی شکر ادا کر لوں تیرا تو شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ غیب سے ندائی، اے داؤد آج تو نے میرا شکر ادا کیا، آج تو نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ تو اس لیے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہمیں سرکار مل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مل گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ میں نے حضور کی ذات کو نعمت عظمیٰ کہا ہے کہ سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، کیونکہ حضور کو رب تعالیٰ نے کائنات والوں کے لیے فضل کبیر بھی بنا دیا، رحمت للعالمین بھی بنا دیا۔ دنیا کے اندر دو لفظ آپ استعمال بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ایک فضل ایک رحمت، دونوں لفظ بڑے اعلیٰ ہیں۔ بے اولاد کو اولاد مل جائے، وہ اپنے احباب دوستوں میں کہتا ہے یار مجھ پر تو اللہ کا فضل ہو گیا۔ جس کے پاس مکان اپنا نہ ہو، گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، اللہ اسباب عطا فرمائے، اس کو مکان اپنا مل جائے، وہ دوستوں میں کہتا ہے یار اللہ کا فضل ہو گیا، اپنا مکان ہے۔ بندے نے اگر بی ایس سی کی، ایم ایس سی کی، بڑے عرصے سے اس کو جاب نہیں ملی، پھر ایک دن اچانک لیٹر آ جائے تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا، میری جاب لگ گئی ہے۔ فضل کے لفظ رزق پر، اولاد پر، مکان پر، مختلف جگہ پر ہم فضل کا لفظ بولتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو گیا، لیکن رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا سب فضلوں میں سے بڑا فضل کیا ہے؟
رب کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو خوشخبری دے دو حضور کا مل جانا یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، اولاد مل گئی اللہ کا فضل ہو گیا، خوشیاں منانی چاہیے۔ بیٹا ہونا، احباب کو دعوت دی جاتی، کھانا کھلایا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، مبارکیں دی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، محلے میں خوشی کا پتہ چلتا ہے کیونکہ بیٹا آیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ مکان بنانے احباب کی دعوت کی، وہاں کھانے پکے، دوستوں کو بلایا، سب کو شامل کیا، کیوں؟ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ بے روزگار کو روزگار مل گیا، اس نے خوشی کا اظہار کیا، لوگوں کو بتایا، دوستوں کو بتایا، کیونکہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ تو جہاں پر چھوٹے چھوٹے فضلوں پر خوشیاں مناتے ہو، سرکار کی آمد تو سب سے بڑا فضل ہے، خوشیاں منایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد تو اللہ پاک کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فضلاً کبیرہ، کہ میرے محبوب کا مل جانا یہ کائنات والوں پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، فضل رب العلا۔ اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، ہم عاصیوں کو مل گئے، خطا کاروں کو مل گئے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے آ گئے، بے قصوں کے قص آ گئے، بے سہاروں کے سہارا آ گئے، بیٹیوں کو حقوق عطا فرمانے والے آ گئے، انسانیت کی تکریم بتانے والے آ گئے، عدل و انصاف کا درس عطا فرمانے والے آ گئے۔ یوں کہیں کہ بڑے عرصے سے خزاں تھی، خزاں کے بعد بہار آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور صرف بہار نہیں آئی، سدا بہار آ گئی، کیونکہ بہار اور سدا بہار میں فرق ہے۔ بہار کے بعد خزاں آ ہی جاتی ہے، تو جو سدا بہار ہونا پھر خزاں نہیں آتی۔ اور نبی اور رسول اپنے اپنے وقت کی بہاریں تھیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء رسول تشریف لائے، لیکن وہ اپنے اپنے وقت کی بہاریں۔ میرے آقا کی نبوت سدا بہار، یہ میں نے بہار اور سدا بہار کے الفاظ کیوں بولے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کر رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے کسی نبی کو بھیجا ایک بستی کا نبی بنا کر، دیکھیں نا، ایک گاؤں کا نبی ہے صرف، کسی نبی کو بھیجا ایک شہر کا نبی بنا کر، کسی کو بھیجا ایک خاص قوم کا نبی بنا کر، دوسری قوم کا نہیں، ایک قوم کا نبی بنا کر، رسول کو بھیجا ایک زمانے کا بنا کر۔ سب نبیوں اور رسولوں کے لیے حد ان کے لیے متعین کر دی، کسی کے لیے بستی کی حد، کسی کے لیے شہر کی حد، کسی کے لیے علاقے کی حد، کسی کے لیے قوم کی حد، کسی کے لیے زمانے کی حد۔ عاشقان مصطفیٰ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی باری آئی نا، فرمایا محبوب زمینیں بھی تیرے لیے ہیں، زمانے بھی تیرے لیے ہیں، محبوب زمینیں بھی تیرے لیے ہیں، زمانے بھی تیرے لیے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے رسول بنا کر بھیجا، صرف انسان ہی نہیں، جنات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، حیوانات کے لیے، میرے آقا علیہ السلام کو سب کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان دیکھیے کہ اور جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کے لیے جگہ، زمانہ، قوم یا اس کے قبیلہ، ان کی ساری حد بندیاں کر دی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، نہ یہاں پر زمین کی قید، یہ نہیں فرمایا کہ مکہ والوں کے نبی ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف جو ہے نا پورا عرب اس کے نبی ہیں، نہیں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی، جہاں جہاں تک الحمدللہ رب العالمین والی آیت پڑھی جائے گی وہاں وہاں تک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی آیت پڑھی جائے گی، جہاں جہاں تک خدا کو وحدہ لا شریک مانا جائے گا وہاں وہاں پر میرے آقا کو بے نظیر و بے مثال مانا جائے گا۔ تو اس لیے
خوشی یا نعمت کا اظہار یہ تو حکم ربی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کر، بیان کر. اور نعمتیں بہت، سب سے بڑی نعمت میرے آقا کی ذات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے حضور کو کائنات والوں کے لیے فضل کبیر بنا کر بھیجا ہے. فضل بھی بنا کر بھیجا ہے اور رحمت بھی. اب آئیے رحمت کا لفظ، رحمت کا لفظ. بہت گرمی ہو، اچانک غلام آباد کے اوپر بادل آ جائیں، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جائے، لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، دوست آپس میں کہتے ہیں یار آج تو بڑی اللہ دی رحمت ہو گئی. رحمت کے الفاظ آ گئے. اگست کا مہینہ ہو، دوپہر کا وقت ہو، پورے علاقے کی بجلی چلی جائے، سارے لوگ ہاتھوں میں اٹھائے پنکھیاں باہر بیٹھے ہیں، اچانک ہوا ٹھنڈی چلے، لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت. سردیوں میں مسلسل دھند، سورج غائب، ایک دن اچانک سورج نکلے، لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کہ آج اچھی دھوپ نکلی ہے. پتہ چلا کہ کائنات میں رحمت کا لفظ مختلف جگہ پر بولا جاتا ہے. بارش، ہوا، یا اس طرح ہوتا ہے موسم کی کیفیت اچھی لگے، یا پھر یہ بھی ہے کہ بیٹی کو بھی رحمت کہا جاتا ہے. اور بھی کتنی جگہ ہیں کہ وہاں پر رحمت کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ رحمتیں تو ساری ہیں، اے قرآن سب سے بڑی رحمت کون سی؟ فیصلے رب کے قرآن کے، فضل بھی سارے تھے. قرآن کہتا ہے سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے. رحمتیں ساری ہیں اپنی اپنی جگہ پر. رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سرکار کو سارے جہانوں کے لیے رحمت. سبحان اللہ. اور اگر میں تھوڑی سی گہرائی میں ایک بات کروں، ترجمہ یہ بنتا ہے وما کا، اور نہیں. وا کا ترجمہ اور، ما کا ترجمہ نہیں. ارسلنا کا بھیجا آپ کو، اور نہیں بھیجا آپ کو، الا مگر، رحمت سارے جہانوں کے لیے. نہیں پہلے آیا، رحمت کا ذکر بعد میں آیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری رحمتیں کبھی زحمت بھی بن جاتی ہیں. بارش رحمت کے رنگ میں بھی آتی ہے نا. تو ابھی پچھلے دنوں میں بارشیں زیادہ ہوئیں، زحمت بن گئی. ہوا ہلکی ہلکی چلے، رحمت. جس ہوا سے درخت اکھڑ جائیں، چھتیں اڑ جائیں، فصلیں کھیتیاں تباہ ہو جائیں، ہے وہ بھی ہوا، زحمت بن گئی. سردیوں میں سورج نکلے، رحمت. گرمیوں میں دوپہر کے 12 بجے وہی سورج، زحمت. اولاد نیک ہو، رحمت. وہی اولاد تکلیف دے دے، زحمت. پتہ چلا دنیا کی ساری رحمتیں زحمتیں بن سکتی ہیں. اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا نہیں بنا کر بھیجا. اے حبیب آپ دنیا کی رحمتوں کی طرح نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ کبھی رحمت کبھی زحمت. ہم نے آپ کو صرف رحمت ہی رحمت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جیوے جیوے دربار عالیہ محبوب آباد شریف. اب دیکھیے نعمتوں کا تذکرہ